ایک بات تو یہ تھی جناب عالی. دوسری میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ کل ہمارے سینیٹر علی ظفر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ ایک خط لکھنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کو، اور اس خط میں وہ یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں انتخابات میں بڑے پیمانے پہ ریگنگ ہوئی ہے، نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، اس لیے جب تک ان انتخابات کا آڈٹ نہ ہو جائے وہ تسلی کریں اور تشفی کریں کہ انتخابات غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا قرض یا جو بھی ہمیں امداد دینی ہے وہ دیں. یہ ان کے جذبات ہیں، ان کی ایک موو ہے، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کو اس کا حق ہے. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہدف کون ہے؟ کیا اس کا ہدف پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی اور جماعت ہے، حکومت ہے؟ اس کا ہدف کون ہے؟ اس موو کا ہدف 24 کروڑ پاکستانی ہیں، ہمارے غریب ہیں، ہم باوجود جو کہ نہیں ہونا چاہیے، دستے نگر ہیں دوسروں کے، محتاج ہیں دوسروں کے. خود خان صاحب کے دور میں بھی ہم آئی ایم ایف میں گئے، معاملات ہمارے بگڑے، اور ہر دور میں ہم گئے. اب بھی کوئی شوق سے نہیں جا رہا. اگر آپ آئی ایم ایف کا دروازہ بند کرتے ہیں، کبھی آپ اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے پہلے بھی ریگنگ ہوئی ہے. اگر اب ہوئی ہے تو کیا اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے؟ 2018 والوں نے تو کوئی خط نہیں لکھا کسی کو، کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف سے جی کہ آپ امداد بند کر دیں. وہ تو آ کے بیٹھ گئے اور اپنا فریضہ اپوزیشن کا ادا کرتے رہے. یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک طرز عمل ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. 2022 اگست میں بھی ہوا جب ترین صاحب کی اور ایک کنورسیشن پکڑی گئی ایک دو وزراء کے بارے میں. اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ روکو اس کو. فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے جی کہ پنجاب اور کے پی ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر ہمیں امداد ملتی ہے. تو میں دستبردار عرض کرنا چاہتا ہوں، اول تو ہاؤس اس پہ غور کرے، اس پہ رائے دے، سیاست سے ہٹ کے رائے دے. کیا پاکستان کے لیے کسی بیرونی امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کون سے قرینے میں آتا ہے، کس درجے میں آتا ہے؟ یہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کیا کرتا، لہٰذا میں نہ مذمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نہ کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں صرف افسوسناک کہہ رہا ہوں، اور دکھ ہوا ہے اس موو پہ. اور میں اپنے دکھ اور اس افسوس کا اظہار اس ایوان میں کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی دشمنی اگر کسی سیاسی جماعت سے ہے، انتخابی عمل سے ہے، الیکشن کمیشن سے ہے، عدالت سے ہے، فوج سے ہے، کسی سے بھی ہے، تو آپ باہر کے دروازے، آپ کا نعرہ ہے جی کہ غلامی نامنظور، اور آپ باہر سے توق منگوا کے ہمارے گلے میں ڈالتے ہیں. غلامی نامنظور ہے تو ان کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں آپ کہ ہمیں امداد نہ دو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت افسوسناک ہے، اور میرا خیال یہ ایوان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی رائے دینی چاہیے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میرے آنریبل دوست مشتاق صاحب نے جو گزارشات کی ہیں، بلکہ فرمودات ہیں ان کے، میں بالکل 100% ان کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے پورے ایوان کی ترجمانی کی ہے، امت مسلمہ کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو چکا ہے، اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسی موو، چاہے وہ کسی بھی فورم سے آئے، جو ذرا سے بھی شکوک و شبہات کو ہوا دے یا اس کی گنجائش پیدا کرے، وہ نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے، نہایت حساس معاملہ ہے، اور یہ 24 کروڑ مسلمانوں جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے بھی، اور عالم اسلام کے سارے مسلمانوں سے یہ تعلق رکھتا ہے. ہمارے ہاں جذباتیت کی ایک لہر ہے جو ایک عرصے سے اٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ سیاست کے نام پہ ہے، کسی اور نام پہ ہے، پھر وہ انتہا پسندی میں ڈلتی ہے، پھر وہ دہشت گردی میں جا کے ڈلتی ہے. تو ہمیں بڑا محتاط رویہ اس معاملے میں اختیار کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ اس ایشو پہ سپریم کورٹ کی 1 سے زیادہ وضاحتیں آ چکی ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں، اور وہ قابل قبول ہیں. اسی طرح بار کونسلز نے بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے
کہ اس معاملے کو چیف جسٹس کے خلاف بعض لوگ سیاسی بغض کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ ہماری نیک نیتی، مشتاق صاحب کی نیک نیتی پہ میں کوئی حرف نہیں لا رہا، لیکن جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ وہ نظر ثانی میں جا رہے ہیں تو بات ختم ہو جانی چاہیے۔ ایک فورم ہے، وہ اس کے خلاف نظر ثانی میں جائیں، اپنی معروضات پیش کریں، عدالت سنے گی، فیصلہ کرے گی۔ ہمارا غیر متزلزل یقین ہے ختم نبوت پہ۔ علامہ نے کہا تھا کہ لا نبی بعدی ذی شان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ یہ ہمارے لیے دین مصطفیٰ کے ناموس کا ایک پردہ ہے، ہم اس پردے کا تحفظ کریں گے، اپنی جانیں دے کے بھی کریں گے، اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن خدا کے لیے اس کو گلی کوچوں کا، سوشل میڈیا کا، جذبات کو بھڑکانے کا اور ایک دوسرے سے لڑانے کا میرا خیال ہے کہ ہم بالغ نظر یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی ایسی موو نہیں کرنی چاہیے۔ عدلیہ کے پاس جانا چاہیے، گزارش کرنی چاہیے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے ان چیزوں کی وضاحت بھی کر دی۔